السلام علیکم۔ باپ جس کا کوئی نیم البدل نہیں، دور جدید میں اپنی اہمیت کیوں کھو بیٹھا؟ مشرق میں باپ ایک ہستی کا نام ہے جو کوہلو کے بیل کی طرح ساری عمر کماتا ہے، مگر اس کے ہاتھ نہ اپنے بچوں کا پیار لگتا ہے نہ آرام و سکون۔ ماں اور بچوں کی پارٹی ایک طرف اور اکیلا باپ ایک طرف۔ گھر میں باپ کی ضرورت کمانے اور بیرون خانہ کاموں کو کرنے کے علاوہ اس وقت پڑتی ہے جب ماں کو بچے ہاتھ نہ آنے کی صورت میں انہیں ڈرانا دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ تب والد صاحب کی چنگیزی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، گویا طاقت کے ضروری و غیر ضروری دونوں طرح کے استعمال کے لیے ایک باپ کی اہمیت ہر گھر میں مسلمہ ہے، جو ماں بچوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے اکثر کرواتی ہے۔ خونی رشتوں کی بدلتی نوعیت۔ ایک وقت تھا جب گھر میں ماں باپ کی حیثیت نمایاں حاصل رکھتی تھی۔ والد کا ایک حکم زیر و زبر بنانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تب زندگی اور وقت میں اتنی تیزی نہ تھی، معاشرے کے گھورک دھندے کم تھے، بچوں اور ماں باپ کے درمیان ہلکا سا انسیت کا اظہار بھی ہو تو ان میں پیار اور بڑھ جاتا ہے۔ فی زمانہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ہماری بے لگام ہوتی خواہشات نے ان خون کے رشتوں کی نوعیت بھی بدل کر رکھ دی ہے۔ ہمارا دن بدن تغیر لینا مشینی سٹائل کا طرز زندگی ہمیں اس معاشرتی خامیوں اور کمزوریوں کی جانب لیتا جا رہا ہے جن پر آج اہل مغرب پریشان ہیں۔ ہماری خاندانی اقدار میں مغربی اثرات کی ملمہ کاری ہمیں اسی نوعیت کے مسائل میں گھیر رہی ہے جس طرح کے مسائل اہل مغرب کو درپیش ہیں۔ خاندان کے اس مثالی ادارے کو بچانے کے لیے وہاں فادرز ڈے منانے کے ساتھ ساتھ کئی تحریکیں سرگرم ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی اب تقریباً ہر گھر میں باپ کا فقط اتنا کردار رہ گیا ہے کہ وہ کما کر لائے، گھر آئے، کھا پی کر سو جائے اور صبح سویرے پھر اسی چکر کا حصہ بن جائے۔ والد کا مشفقانہ رویہ۔ یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی اولاد کی تربیت اور پرورش میں لازم و ملزوم ہیں، لیکن ایک باپ بچوں کی تربیت پر کتنا اثر ڈالتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق ماں اور باپ دونوں کا جذبہ کی محبت کا اظہار یکسر مختلف ہوتا ہے۔ بچے کی صحت مند پرورش کے لیے ماں کی محبت کے ساتھ باپ کی شفقت بھی بے حد ضروری ہے۔ ایک باپ کا بچے کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ ماں کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ باپ بچے کے ساتھ باکسنگ کرے گا، اس کو دوڑنا سکھائے گا، شور مچا کر، دھماکہ چوکڑی کر کے، دوڑ بھاگ کر کھلائے گا، جبکہ ماں کھلونے لا کر اسے ایک طرف کھیلنے کو بٹھا دے گی اور خطرناک چیزیں اس کی پہنچ سے دور رکھے گی۔ مشکل حالات میں حوصلہ افزائی۔ ایک تحقیق کے مطابق 70% سے زائد والد اپنے بچوں کے ساتھ جسمانی حرکت یا اچھل کود والے کھیل کھیلتے ہیں، اور صرف 4% مائیں اپنے بچوں کو باپ کی طرح کھلا پاتی ہیں، جبکہ اس طرح کے کھیل کی حوصلہ افزائی بہت کم مائیں کرتی ہیں۔ ایک محقق کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس طرح ایک بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اگر کبھی اس کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو اسے اپنا بچاؤ کیسا کرنا ہے۔ اچھلنے کودنے سے اس کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے جو وقت پڑنے پر خطرات سے ڈر کر نہ بھاگے۔ آس پاس سے بچہ اگر کوئی غلط لفظ بولنا سیکھ لے اور غصے میں آ کر کھیل کے دوران جب وہ اس کا استعمال کرے تب اسے اس کا باپ سمجھائے کہ اس نے کیا غلط کہا، اور وہ پھر آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالے۔ ہر بچے میں غصہ پایا جاتا ہے، اور اس غصے کو کنٹرول کرنا اپنی ذات پر قابو پانا ہے۔ یہ سب کچھ وہ باپ سے سیکھتا ہے۔ ایک پارک کا نظارہ کریں، کون ہوگا جو بچوں کو جوش دلا کر کہہ رہا ہوگا کہ اونچی چھلانگ لگاؤ، یا سوئمنگ پول میں ایسے تیز سوئمنگ پر اکسا رہا ہوگا؟ یقیناً وہ باپ ہوگا، جبکہ دوسری طرف ماں ہوگی جو سنبھل کے کھیلنے کا حکم دے رہی ہوگی۔ دراصل ماں باپ بچوں میں چانس لینے اور خطرات سے ڈرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ماں بچوں کو محتاط رہنے کی بات کرتی ہے،
دونوں مل کر جب بچوں کو اپنے اپنے انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بچہ آزادانہ فیصلہ کرنے اور خود پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان کی شخصیت میں توازن آتا ہے۔ والدین میں جہاں درجہ بالا بتائی گئی کئی باتوں کا فرق ہے، وہیں ان کا طریقہ ابلاغ بھی بچوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ ایک ماں بچوں سے بات کرتے ہوئے ان کی ذہنی سطح پر آ کر اکثر تفصیلی پیرائے میں سمجھا کر بات کرتی ہے، اور ایک باپ براہ راست مختصر اور نقطۂ نظر پر گفتگو کرتا ہے۔ اس کی گفتگو میں بچے کی موجودگی کے باعث کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچے آسانی سے ہر بات ماں کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی گفتگو سے انہیں اپنا ہم خیال ثابت کر رہی ہوتی ہے، مگر باپ بچوں کو ہم خیال ہونے کی بجائے انہیں اپنی ذہنی سطح پر لانے والے انداز میں بات کرتا ہے۔ جو بچے باپ کے ساتھ زیادہ بات چیت کرتے ہیں ان کا ذخیرہ الفاظ، زبان کا تلفظ ہو بہو والد کی طرح بڑا پن لیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ کی طرح سوچ سمجھ کر مختصر لفظوں میں معنی خیز بات بیان کرتے ہیں، معنی و ضمیر بیان کرتے ہیں، اور باپ کا یہ انداز انہیں سکھاتا ہے کہ ان کو اپنے استاد سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے سینئر سے کس طرح بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ گفتگو میں کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جو زمانہ بلوغت میں انہیں سماجی بول چال میں مدد دیتا ہے۔ باپ گھر کی ایک ذمہ دار ہستی ہے۔ اسے اپنی بیوی اور اپنے بچوں پورے گھر کا خیال رکھنا، بچوں کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے اور ہر قسم کی مدد کر کے انہیں زندگی کے ہر میدان میں اتارنا ہے۔ اسے اپنے کاروبار، اپنے پیشے، اپنی ملازمت کے ساتھ جتنی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں بچوں کی زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ چنانچہ باپ کے لیے گھر اور باہر کی زندگی کے علاوہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر ایک بڑا چیلنج ہے۔ بچوں کو پال پوس کر بڑا کرنا، انہیں زندگی کے حالات اور واقعات کے سامنا کرنے کے قابل بنانا باپ کے لیے بڑے ہی صبر و برداشت کا کام ہے۔ باپ روئے زمین پر ایک ہستی ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔